کرپشن کو بیس بنا کے عمران خان پرائم منسٹر بنے اور اسی کرپشن کے خلاف اسٹل وہ کہتے ہیں کہ جی میں جنگ لڑ رہا ہوں، اور اسی کرپشن سے اب عوام تنگ آ چکے ہیں کہ بھائی آپ کرپشن کے اگینسٹ لڑیں یا نہ لڑیں، عوام کو اس کا رائٹ دے دیں، سستا پیٹرول کر دیں، کھانے کی خوراک اور سبسڈیز کے نام پہ بھی نہ مت لوٹیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اسی بزنس کمیونٹی نے عمران خان کو بھی سپورٹ کیا؟ غالباً نہیں، مطلب یہ تو بڑی کھلی سپورٹ ہے، چلیں مان گئے۔ تو آج بزنس کمیونٹی کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، کیا مقام ہے؟ سنتے ہیں خان صاحب ان کو، گھاس ڈالتے ہیں، کوئی سنوائی ہے، یا بس جو ووٹر کا حال ہے وہی بزنس کمیونٹی کا حال ہے؟ سنتے تو ہیں، کافی فرق پڑا ہے، ماننا پڑے گا۔ ہمارے اربوں روپے کے ریفنڈز تھے۔ یہ پاک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایکسپورٹر کو دبایا جاتا ہے۔ ایکسپورٹر کے پیسے، اب میں بڑے بڑے ایکسپورٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایس ایم ایز کی بات کر رہا ہوں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ کی سال کی ایکسپورٹ کرتے ہوں گے۔ ان کے بھی ریفنڈ روک کے بیٹھ گئے، تو وہ اپنی چال کیسے کرے گا؟ ورکنگ کیپٹل کہاں سے آئے گا؟ اچھا، یہ تھوڑا سا واضح کر دیں ان ریفنڈز کو، کیا یہ وہ ٹیکس کا پیسہ ہے جو ان کو ریٹرن بھائی جو سیل ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ریفنڈ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد وہ ریفنڈ جو ملتا ہے، صحیح ہے، تو یہ روٹین میں تھرو دا بینک تھرو واٹ ایور ان کو مل جانا چاہیے۔ ایک سڈن ہوتا ہے، ان کو مل جاتا تھا، جو 30% رشوت دے دیتے تھے تو ان کو تو مل جاتا تھا، لیکن وہ 400-500 ارب روپے پھنسے تھے۔ حکومت جس کو کہتے ہیں نا بجٹری سپورٹ کے لیے استعمال کرتی تھی، یعنی کہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ دکھاتے تھے ریونیو، صحیح دیتے نہیں تھے۔ اس حکومت نے آ کے دھڑاتر دینے شروع کر دیے۔ اس طرح آئی پی پیز کا جو پاور پلانٹس ہیں ان کے بھی اربوں روپے پھنسے تھے، وہ بھی الگ الگ کوئی بانڈ کی شکل میں، کیش کی شکل میں، اس طریقے سے دینے شروع کر دیے تاکہ معیشت کی چال چلتی رہے۔ اس کے لیے تو وی ہیو ٹو گیو کریڈٹ۔ ایکسپورٹ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیشن تو کیا، لیکن اس سے بڑی یہ ہم ایکسپورٹروں کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھا ہے، ہم فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تھرڈ بات یہ ہے جو آپ کا سوال تھا، جی نہیں کرپشن کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ مارکیٹ میں تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ کرپشن ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اچھا، اس دور میں دیکھیں اوپر 2 10 20 100 آدمی اگر آنیسٹ ہیں تو ان کو نیچے کو لانے، یہ فلٹر نیچے ہونا چاہیے، لیکن نیچے والے کام ہی نہیں کریں گے تو ملک رک رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کمپرومائز تو کر لیا، آنکھیں بند کر لی ہیں۔ صحیح ہے، تقریریں بھلے ہوتی رہے، کرپشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کسی کو روڈ پہ جائیں پوچھ لیں تو اس نے بھی کچھ دیے ہوگے۔ روز موٹر سائیکل والوں کو سب کو 2 پولیس والے کھڑے ہو کے لے لیتے ہیں نا کچھ، وہ جو روکتے ہیں سوزوکی ہوگا تو چالان تو کرتے نہیں ہیں، دن میں 1-2 کر دیا دکھانے کے لیے۔ تو فرام دا گراؤنڈ لیول جاتا ہی رہتا ہے کرپشن، نہیں جائے گا۔ بلکہ کچھ لوگوں کی تو یہ بھی رائے ہے کہ اس وقت کام تھوڑے آسانی سے ہو جاتے تھے، لیکن اب جو ہے معاملات وہ کیش پہ چلے گئے ہیں، یا کرپشن نے بھی اپنے آپ کو ری شیپ کر لیا ہے کہ اب لوگوں کے جو کام ویسے ہی نکل جاتے تھے تعلقات پہ، وہ بھی نہیں نکل سکتے۔ اس کو کہتے ہیں گیو اپ۔ مجھے تو میرا کام کرانا ہے، آفیشیل کام ہو جائے گا، لیکن وہ لگیں گے مثلاً 30 دن، تو 30 دن میں تو مجھے بہت سی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، میں اپنی ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر سکوں گا، میرا اور وجہ سے بھی ہوگا۔ تو اگر میرا کام 3 دن میں ہو جاتا ہے تو جو خرچہ دیا جا رہا ہے اس کو میں فیکٹر ان کروں تو مجھے اتنا مہنگا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے میری بات؟ صحیح ہے، کیونکہ میرا جو پورے مہینے انتظار کروں گا تو میرا ہو سکتا ہے کہ مجھے جو اپرچونٹی مل رہی ہے وہ میرا اپرچونٹی مس ہو جائے، تو میرا جو ایکسپیکٹڈ فائدہ ہونے کا تھا وہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا یار وہ کہہ رہے 3 دن میں اتنے ہوں گے صاحب، خرچہ آئے گا، تو میں اس کو کہوں گا یار مجھے تو کل رات چاہیے تھا، یہ لے ایکسٹرا، اور میرا کام جلدی ہو گیا۔ کیونکہ جو پیسے دینے والے جو ہیں ان کی بھی ایک لائن ہوگی نا،
रोज़ की किसी दफ्तर में 10 लोग 15 लोग वही काम कराने जा रहे हैं और सबने ये सोचा कि मुक्का कर लें, तो कोई तो इसमें होशियार निकलेगा, बोलेगा भाई मुझे तो कल रात को चाहिए था, ये परसेंटेज ज़्यादा ले ले, फाइल मेरी ऊपर कर। तो ये तो एक मामूल बना हुआ है, आप इसको रुकेगा नहीं।